ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے سلامتی ایمان واسطے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات بانیان معاونین عشر محرم الحرام انہاں دے گھراں خیر و برکت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے قبولیت دعا واسطے مرحومین دی مغفرت واسطے بالخصوص انہاں دے والد بزرگوار دے بلندی درجات واسطے صلوات جتنا بھی مومنی مصروف عبادت ہے انہاں دی حفاظت واسطے دشمن دی ناکامی واسطے مومنین دے اتحاد واسطے اور ملک پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت علی اصغر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
منتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے. جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے. ہر گھر خیر برکت اور نزول فرمائے. مشکلات زمانہ تو نجات عطا فرمائے. جتنا بھی عزاداران مصروف عبادت ہیں مالک انہوں سلامتی عطا فرمائے اور عزاداری مظلوم کربلا دا تحفظ فرمائے. خالق بے نیاز مومنین کو اتحاد عطا فرمائے. بانیان محترم مالک انہاں دیاں دعائیں مستجاب فرمائے. انہاں دی عبادات قبول فرمائے اور انہاں دے گھراں خیر و برکت دا نزول فرمائے. انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے. بالخصوص حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے. امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات. پیغمبر خدا مدینہ دا شہر مسجد نبوی ایک زانو تھے حقیقی بیٹا ابراہیم ہے. دوسرے زانو تھے قرآنی بیٹا حسین ہے. تھوڑے جتاؤں کرو گل سننے دی کوشش ہے. ایک زانو تھے حقیقی بیٹا ابراہیم. دوسرے زانو تھے قرآنی بیٹا حسین. اللہ دا نبی کس ویلے ابراہیم دے بوسے لیندے کس ویلے حسین دے بوسے لیندے. اتنے مصروف آئے انہاں دو پتران دے پیارے جو اللہ دا پیغام آئے. میرا حبیب انہاں دو محبتہ جو ایک مندے چاہ ایک آپ رکھ لے. ابراہیم لینے تو حسین مندے چاہ حسین لینے تو ابراہیم مندے چاہ. نگاہ پیغمبر پہلے حسین تو ڈٹھا پھر ابراہیم تو ڈٹھا. پیشانی بیٹھی انہاں دی عظمت دا نازل آیا. پیغمبر اس نتیجے تے پہنچے جو ابراہیم کنیز دا بیٹے حسین زہرا دا. ابراہیم کنیز دا بیٹے حسین زہرا دا بیٹے. ابراہیم دی پیشانی خالی حسین دی پیشانی
عصمت کا نور بھی ہے، امامت کا نور بھی ہے، اور حسین طیب و طاہر پیشانی دا مالک ہے۔ اللہ دے نبی فیصلہ کی تھا کہ اے جبریل میرے خالق نو آکھ، جملہ بڑا قیمتی دینا گیا، اے جبریل میرے خالق نو آکھ ابراہیم پتر بڑا کے تین دینا، حسین محافظ دین سمجھ کے کول رکھینا۔ ابراہیم بیٹا ہے تیرے حوالے، حسین میرے دین دا محافظ ہے، یہ اپنے کول رکھے سا۔ تاریخ ڈٹھے جو 3 دیواراں بعد ابراہیم پیغمبر دے بیٹے انتقال کر گئے اور ابراہیم حسین تے فدیہ بن گئے۔ ابراہیم حسین تے قربان ہو گئے۔ جس ویلے نبی دا بیٹا حسین تے قربان ہویا، ایک منظر ڈٹھے پاک علی مصلح بچھائے، مصلح تے بہ کے اپنے مالک کا اپیل کی تھی، میرا اللہ جی میں آج اللہ دے نبی اپنا بیٹا حسین تے قربان کیتا ہے، بیٹی پکا بند کر دے، جی میں اللہ دے نبی اپنا بیٹا حسین تے قربان کیتے، مولا علی کی دعا مصلح تے بہ کی، جی میں اللہ دے نبی اپنا بیٹا حسین تے قربان کیتے، میرا اللہ علی بھی تیرے کولو ایک ایسا بیٹا منگدا ہے جیڑا حسین تی قربانی بنے۔ علی دعا منگی، زہرا آمین آکھی، دعا عرش الہی نال ٹکرا گئی، اللہ دی رحمت جوش آیا، وقت گزریا، زمانے اپنی رفتار پکڑی، سیدہ زہرا دنیا تو رخصت ہوئے، بطول دے ونجن دے بعد مولا علی اپنے بھائی جناب عقیل کو لائے، فرمایا اے عقیل کسے ایسے خاندان دی باعزت مستور دا رشتہ تلاش کرو جس خاندان دے وچ شجاعت بھی ہوئے، وفا بھی ہوئے۔ اے عقیل، اے میرے بھائی، کسے ایسے خاندان دا رشتہ تلاش کرو جیڑا خاندان شجاع بھی ہوئے اور وفادار بھی ہوئے۔ جناب عقیل لوگاں دے خاندان دیاں تمام وصفاں جان دے ہیں، کس خاندان اس سخاوت ہے، کون خاندان بہادر ہے، کیڑا خاندان وفادار ہے، ہر خاندان دے اپنے اوصاف ہوندے، یہ تمام اوصاف جناب عقیل جان دے ہیں۔ نگاہ عقیل آ کے رکی،
خاندان قبیلہ بنی کلاب دے اتے اے خاندان شجاعت بھی عرب دا مشہور خاندان ہے، وفا دے وچ بھی بے مثال ہے، لہذا علی دا فرمان ہے جناب عقیل خاندان کلاب دے سربراہ جناب حزام کو پہنچے اور آ کے فرمایا اے معزز محترم سردار قبیلہ، میرا تعارف، میرا نام عقیل ہے، میرے بابے کا نام ابو طالب ہے۔ عرب دا دستور ہے میں جس ویلے بھی جیڑے ویلے بھی کوئی کہے نال ملاقات کرے دا وہ اپنے خاندان دا تذکرہ ضرور کرے دا۔ حالانکہ خاندان بنی کلاب جاندہ جو جناب عقیل کون ہے اور جناب ابو طالب کون ہے، پھر بھی جناب عقیل فرمائے جو میرا نام عقیل ہے، میرے بابے کا نام ابو طالب ہے، میرا خاندان بنی ہاشم ہے، میں تیرے کو اس واسطے آیا جو میرا چھوٹا بھائی جانشین پیغمبر، شریک علم نبوت، شریک نور مصطفیٰ، شوہر جناب زہرا، اللہ دی کائنات دا حجت خدا، عرب دی ہر جنگ دا فاتح، کائنات دا بہترین سخی، دنیا دا بہترین جنگجو، اللہ دیاں دتیاں ہویاں تمام اوصاف دا مالک میرا بھائی علی خواہش مند ہے جو تواڈے خاندان دے نال اپنی رشتہ داری نو منسلک فرماوے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، میرا چھوٹا بھائی علی جڑا اللہ دی طرفوں حجت خدا بھی ہے اور بہترین اوصاف کا مالک بھی ہے، میں اپنے بھائی عقیل واسطے رشتہ لے آیا۔ اگر جناب منظور فرمیندے تو آج خاندان بنی ہاشم، خاندان بنی کلاب دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عقیل فرمان دیتا، خواستگاری کی تھی، جناب حسام اپنے گھر گئے، اپنی باعزت دختر جس کا نام پیغمبر کی بیٹی دے نام دے مطابق نام فاطمہ، کنیت بعد بی بی دی ہے ام البنین، انتہائی متقی، تقوی دی آخری منزل تھے، انتہائی با وفا خاتون، انتہائی اعلیٰ درجے کی مومنہ مستور، جس لئے جناب حسام اپنی اس بیٹی کو آئے اور فرمایا اے میری بیٹی، اللہ دا احسان ہے جو آج سادے دروازے تے اللہ دی رحمت ٹر کے آ گئی ہے۔ دنیا دے عظیم انسان، کائنات دی بہترین شخصیت،
اور اللہ کی طرف حجت خدا امام وقت جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالب جیسی پاکیزہ ہستی دا رشتہ تیرے واسطے آئے، اگر تیری اجازت ہوئے تا میں آون علی محترم ہستی اکیل نو رضامندی دا اظہار کراں، ذرا رک کے ذرا سوچ کے والدین نال مخاطبہ پیو ماں نال گل کرنا چاہتا، رشتہ کہندا ہے کہندا مولا علی دا انہیں دنیا دے وچ بے عیب ہستی، ہر صفتی مالک، ہر بلندی تے فائز، علی دا پیغمبر تو بعد کوئی متبادل نہیں، پیغمبر تو بعد علی جیسا کوئی نہیں، پیغمبر تو بعد علی دی عظمت دے برابر کوئی نہیں، پیغمبر تو بعد علی ہے جڑا کائنات دی انسانیت دا سردار ہے، پیغمبر تو بعد علی ہے جڑا بلندیہ دا مالک ہے، نبی تو بعد علی جیسی ہستی ہے جڑا اللہ دے قرآن دیا آیتاں دا مصداق ہے، جل اتنا طیب طاہر پاک پاکیزہ رشتہ جناب سیدہ فاطمہ کلابیہ المعروف بی بی ام البنین واسطے آئے، لیکن اس کے باوجود بی بی دے والد محترم حقلیہ فیصلہ نہیں کی تھا، حالانکہ رشتہ بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں، توجہ، علی ہر پاسوں کامل، علی مکمل، دنیا دے عیبہ تو پاک، انما یرید اللہ دا مصداق طیب اور طاہر علی، آیا رشتہ علی دا، لیکن بی بی دے والد تنہا فیصلہ نہیں کیتا، ساڑھے واسطے ایک پیغام چھوڑے ہے جو اے والدین جس ویلے اپنی بیٹی دا رشتہ کسے بھی شخص نال طے کرن دا ارادہ ہوئے تو باپ بننا ہے، تقاضے شریعت پورا کرنا ہے، بیٹی کو لو اجازت لینی ہے، اگر بیٹی اجازت نہ دے وے اے نکاح جائز نہیں، ذرا توجہ، اگر بیٹی اجازت نہ دے وے شریعت دسینا پیا، جنہیں باپ دادا دی اجازت انہیں شریعت پابند کی تھے، بیٹی دی اجازت واجب ہے، ساڈا وسیع کے کریں گے، میں فیصلہ کر چھوڑیا ہے، ہن میرا حکم ہے، ہن میری عزت دا مسئلہ ہے، تیری عزت زیادہ ہے یا پاک پیغمبر دی عزت زیادہ ہے؟ تیرا فیصلہ معتبر ہے یا شریعت دا فیصلہ؟ اگر ڈائریکٹ بیٹی کو لو نہیں پوچھ سکتا تو اپنی زوجہ دے ذریعے پوچھوا، پھر زبردستی نہیں کرنی، بلیک میل نہیں کرنا، اس کی مرضی جاننی ہے، اگر تو بیٹی راضی ہے تو رشتے دی رضامندی دا اظہار کر، اگر بیٹی راضی نہیں تا مہربانی کر، اللہ کوئی اور سبب رلیسیا، زبردستی نہ کر،
زبردستی دا مطلب ہے شریعت نال بغاوت. تیرے سامنے مثال رشتہ علی دا ہے. بی بی ام البنین دے والد حق اللہ فیصلہ نہیں کی تھا، اپنی بیٹی دی رضامندی پوچھن آئے. دل جناب ام البنین کو پتہ لگے جو علی جیسی ہستی میری سرداری اچ ہے، شریک حیات بڑھن لگے. وقت بی بی اپنی رضامندی دا اظہار کیویں کیتا ہے. میری سین جتھے بیٹھی آئی اپنی پیشانی سجدے چ رکھی، سجدے چ رکھ کے آدھی ہے میرا اللہ تیرا شکر ہے جو تو میں اتنی عزت عطا کی تھی ہے، میں علی دی شریک حیات بڑھن لگی ہوں. میرا اللہ تیرا شکر ہے جو تو میں اتنی عزت عطا کی تھی، جو میں علی دی شریک حیات بڑھن لگی ہوں. علی جیسی ہستی، طیب اور طاہر، پاک اور پاکیزہ ہستی آج میرے واسطے اللہ دیا رحمتاں دی انتہا ہو گئی. بی بی سجدہ شکر کی تھا، اپنی رضامندی دا اظہار کی تھا. جناب حسام باہر آئے، جناب عقیل نو عرض کی تھا جو اے ابو طالب کے بیٹے، جب بنی ہاشم مناسب سمجھیں وہ میرے گھر سے آ کے علی امیر المومنین کے لیے میری دختر کو بطور کنیز اپنے گھر لے جا سکتے. جناب عقیل نے رضامندی سنی، پاک علی نو اطلاع دی تھی. فرمایا جو خاندان بنی کلاب دی عزت دار مستور شریک حیات واسطے منتخب کی تھی ہے. تو ہن میں تفصیل زیادہ نہ جاواں. جناب عقیل مولا علی نو فرمایا اور وقت معین تھے، تاریخ نکاح یاد نہیں، وقت معین تھے علی کی بارات قبیلہ بنی کلاب دے سردار جناب حسام دے گھر پہنچی اور بی بی فاطمہ کلابیہ، بی بی ام البنین رات دے پردے چادر دے سائے عزت نال پاک امیر دے ہم سفر منتخب ہوئے. ایک جملہ کھڑے جس ویلے بی بی چوکھٹ زہرا تے پہنچی ہے، تاریخی جملہ ہے. جس ویلے بی بی چوکھٹ زہرا تے پہنچی ہے، اس بی بی اس چوکھٹ تے قدم نہیں رکھیا بلکہ چوکھٹ نہ بوسہ لے ہے. بوسہ لے کے فرمایا اے چوکھٹ زہرا گواہ رہے میں اس گھر مالکن بن کے نہیں آئی بلکہ اولاد زہرا دی کنیز بن کے آئی ہوں. یہ بی بی دا خوبصورت جملہ. میں اس گھر دی مالک بن کے نہیں آئی، میں اس گھر اولاد زہرا دی کنیز بن کے آئی ہوں. سنیا ہے جیویں اولاد زہرا بیٹھی ہے، زہرا دے بیٹے بھی آن، پاک سین دیاں بیٹیاں بھی آن. ہن جملہ میں آکھنا بی بی انہاں دا احترام کیتا،
احترام کر کے انہاں دے سامنے ایویں بیٹھے جی میں نمازی تشہد اچمان ہے، سر جھکا کے آدن اے اولاد زہرا میں اپنی کنیزی اچ قبول فرماؤں۔ حسن و حسین اٹھ کے سلام کی تھا، ماں کر کے سلام کی تھا، جو ہے ماں سادہ سلام سیدہ زینب و کلثوم اس بی بی دے دست بوسی کی تھی، سر جھکایا، عزت و احترام عطا کی تھا۔ گھر علی دا بی بی اس گھر وچ وقت گزارے، علی دی دعا، زہرا دی آمین، اللہ دی رحمت سب کچھ سمٹ کے عباس دی شکل وچ بی بی ام البنین دی چولی وچ آئے۔ صلوات پڑھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ننتر صلوات۔ علی دی دعا، زہرا دی آمین، اللہ دی رحمت، توجہ بندے دی طبیعت ہے تھوڑا جا فرق پہ بندے تا اے نہیں لکھیندہ جو ہون کے کرے سی بہت خوب مجلس سن رہے ہو کوئی فن بکھرنا ہوا ہے۔ جبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ یہ سارے معاشرے کا دستور ہے جو اگر کوئی پریشانی مان بندے تو ایو سوچیں دے رہا دے ہون ویکھو بندہ کی ہے۔ اللہ تے بھروسہ رکھ، دعا کر، میں کوشش کر رہے ہیں جو لفظ تیرے دے پہنچے انشاءاللہ بہتری ہو سی۔ مجلس سنن دی نیت کر، میں پھر جملہ دو رہنا، اللہ دی رحمت، علی دی دعا، زہرا دی آمین، سمٹ کے عباس دی شکل بی بی ام البنین دی جھولی آئے۔ علی اٹھ کے اپنے بچڑے نو ہتھاں تے چاہے، پیشانی چون کے زہرا دا سلام پہنچائے، پھر فرمایا اے خوش بخت، اے خوش نصیب، تیرا نام عباس ہے، یہ نام میں منتخب نہیں کیتا، یہ نام تیری ماں زہرا منتخب کیتا ہے۔ سیدہ زہرا عباس کو اپنا بیٹا فرما گیا، فرمایا علی جس ویلے عباس دنیا تے آوے اس دعا کے تیری ماں زہرا تن سلام لے دی آئی۔ حسن و حسین عباس کو ہتھاں چایا، زینب و کلثوم اس پاکیزہ ہستی دی تربیت کی تھی۔ میں آگ سکتا او عباس جیڑا وفا اپنی ماں دے شیر جو حاصل کی تھی، شجاعت اپنے بابے دے تلوار جو حاصل کی تھی، علم دیا منزلہ حسن طے کرائیاں اور شریعت دے آداب حسین سکھائے، شرم و حیا دے درس زینب تے ام کلثوم سکھائے، عصمت و طہارت دے ماحول عباس جوان ہوندا پہ اور خاندان بنی ہاشم دا فخر بن گیا۔ عباس چھوٹے جیا ہے، تربیت بھی بیوے کی تھی۔ عباس جتنی بھی عظمت ہوگی
ایک گل ذہن چ رکھے، توڑے تو علی دا بیٹا ہے لیکن اپنے ذہن چ حسنین دی برابری نہیں کرنی، چونکہ حسن و حسین زہرا دے بیٹے اور عباس تو کنیز دا بیٹا ہے، کدی حسنین دے برابر نہیں آونا، بلاونے تا آقا کر کے بلاونے، سامنے وجنے تسر جھکا لونے، اگر اولاد زہرا حکم دے تعمیل واجب ہے، انہاں دے حکم دی تعمیل کرنی ہے، کدی بھی اولاد زہرا دی حکم عدولی نہ ہوئے، ساری زندگی بی یا تربیت کی تھی۔ عباس چھوٹی ہی عمر بھی بھرپور جوان نظر آندے آئے، جنہیں پہلی جنگ مولا علی تے مسلط کی تھی گئی، جنگ صفین، اس ویلے اس جنگ عباس دی کل عمرہ تقریباً 12 سال آئی، اس جنگ مولا عباس دی کل عمرہ 12 سال، لیکن عباس دی زندگی دی پہلی جنگ ہے۔ مولا علی فرمائے عباس جی بابا اج میں چاہتا میدان صفین دے وچ تو باب علی دی شجاعت دکھاویں، میدان صفین وچ مولا عباس جنگ دی تیاری کی تھی۔ یاد رکھ لگا ایک گل، عباس دی عمر ہے 12 سال اور ایڈا سونا جوان ہے، جو عباس تے علی کنڈ کر کے کھڑے ہوئے نا پتہ نہ لگدا انہاں دے جو عباس کیڑا ہے اور علی کیڑا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میدان صفین جیڑی جنگ مولا عباس کی تھی ہے، اس جنگ دے سارے ہتھیار جنگ عباس باب علی دے استعمال کی تھے۔ اس جنگ واسطے علی آپ تیاری کرائی ہے، علی عباس نو آپ تیار کرائے ہے، تیاری ایک جیسے 2 لباس منگائے، علی ایک آپ زیب تن کیتا ہے، دوسرا عباس نو پوائے، اپنے جیسی زرہ عباس نے بدن تے سجائی ہے، اپنی تلوار علی عباس نے حوالے کی تھی، اپنا خود عباس نے سر تے پوائے اور عباس نے چہرے تے نقاب کیتے۔ نقاب کا مطلب یعنی تحت الحنک جیڑی چہرے تک، لیکن اس دے وچ اکھاں ظاہر ہونیاں تاکہ جنگجو اپنی پوری بصارت نال جنگ کر سکے۔ عباس اپنے چہرے نو ڈھانپ لے نقاب کیتے، ہن علی فرمایا عباس جنگ دے اصولاں پہلا اصول ہے تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ تو ہلے لیکن علی دے بچنے دے قدم میدان چو نہ ہلے نا۔ پھر فرمایا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا عباس جنگ کرو، جہاد کرو اللہ دی رضا واسطے، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تے چھوڑ دیو۔ تو انا کم ہے جہاد کرنا،
اس کا نتیجہ خدا آپ دے سی۔ تیسرا اصول فرمایا واب نظر کا اکثر القوم، عباس حملہ پہ سامنے آلے تھے کرنے، حملہ سامنے آلے سپاہی تھے کرنے، نگاہ دشمن دے آخری سپاہی تھے ہوئے، تاکہ دشمن دی ساری فوج یہ تصور کرے جو علی دے شیر دا اگلا شکار میں اے میری طبیعت آج ٹھیک ہو گیا، اس جملے دا لطف آ گیا، میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اے عباس حملہ سامنے تھے کرنے، نگاہ دشمن دے آخری سپاہی تے رکھنی ہے، تاکہ دشمن دی ساری فوج ایو سمجھے علی دے شیر دا اگلا شکار میں عباس جنگ کی تھی، زخمی ہویا، خیمے آیا، اجن گھوڑے تو نہیں لگتا، اجن زینے مرتجس دہا، تے عباس منہ جو ایک لفظ کرے، فرمایا بابا ترے لگیے پانی، لفظ پانی عباس نے لبا تھا، اس تو پہلے جو کوئی غلام اٹھینا حسین پانی دا جام چھا کے بسم اللہ عباس کے سامنے رکھے ہیں، جھکیوں یا نظرہ غازی دیاں، بابے دو ڈٹھاس، بابا ایتا گستاخی نہ ہوئے، جو حسین میں پانی دے وے کہ میں پیواں۔ علی فرمایا عباس حسین سردار اور جو کرے دے تو من، حسین سردار ہے اور جو کرے دے تو من۔ حسین پانی لیتا، عباس پانی پیتا، اجڑ غازی پانی کا پیالہ ہاتھ چیہا جو علی دی ڈھا نکلی ہے۔ مرحبا اجڑ پانی کا پیالہ غازی دے ہاتھ چاہ علی دی ڈھا نکلی ہے۔ عباس آدھن بابا میں تا تھوڑی اجازت پہلے لئیے، ہون رونے کیوں ہو؟ فرمایا غازی اس واسطے نہ رونا جو حسین پانی پلائے، رونا اس واسطے آج تو ہوئے زخمی، تین لگیے ترے، تین منگیا پانی، تے پیوایا حسین۔ غازی رونا اس واسطے ایک وقت ہو سی حسین ہو سی زخمی، ہو سی آترے دیا دا تسا، حسین مگسی پانی تڑے والا کوئی نہ ہو سی۔ اللہ قبول کرے بھائی ندیہ صرف بہانا بابا عباس تو ہے زخمی،
منگے ہی پانی دیتا ہے حسین ایک وقت سی حسین ہوسیا زخمی منگسیا پانی تیرے والا کوئی نہ ہو سی ہر کہنو کربلا یاد آئیے علی رو پی ہے علی دے پتری رو پہ تو عزت لیو وقت گزردہ ہے سیدہ تے لوٹی پہ گئی وطن چھوٹ گیا حسین کربلا آ گئے کربلا اچ ہر پاسوں دشمن ویڑ گیا حسین دا پانی آج 7 محرم آج دی دیوار پانی بند ہو گیا او میں بسم اللہ کر رہا او میں بسم اللہ کر رہا آج دی دیوار حسین دا پانی بند ہو گیا غربت چھوٹے چھوٹے بال جیویں وقت گزرتا ہے ترے اضافہ ہوندہ ہے ہر کہندی نظر عباس دے چہرے تے ہے کوئی آدھا چاچا پانی کوئی آدھا ماما پانی اے حالت 7 گزری 8 9 جلے نا محرم دی صبح دشمن میدان چھائے سب تو پہلے عباس آکے مولا میں دے اجازت میں ونجا میدان میں تیرے دشمن تو پوچھ لما جو بیعت کیویں منگی دیئے حسین متھا چومیا فرمایا غازی کیویں ٹورا انتا صاحبہ لوائی اور تو میرا علمدار ہے وانتا علامت الاسکری او غازی تو میری فوج دا جرنیل ہے جس فوج دے جرنیل ٹرویں دے او فوجہ نہیں راندیاں او عزت لیا دے گزر دارے ہے غازی اجازت مقدہ رہی ہے حسینیوں کو جاتا رہے غازی تو میری فوج دا جرنیل دل سارے جوان ٹر گئے کلہ بچ گیا غازی یا بچ گیا کربلا کا غریب بنات سامنے کھڑے سار جھکیا ہویا ہولے ہولے آدھے آقا ہون اجازت دے سیدہ دے کیویں ٹورا غازی تو میرا جرنیل ہے غازی تو میری فوج نصیبہ سالار غازی تو میرا علمدار اس ویلے عباس سر جھکائے سر جھکا کے آدھے آقا جس فوج دا میں جرنیل ہاں او فوج کا ٹور نہیں گئی ہون حسین رنے حسین رنے تے عباس ہی رو پہ ایو کو جانے غریب عباس فاطلب لے ہاؤنا الاتفان کربتن من مائن سبیر او غازی اگر ونجنئی
ونج انہا روندے ہوئے بالا واسطے پانی بھارا اللہ اکبر ملی اجازت عباس خیمے آئے انہا خیمیہ چی خیمہ جیندے چ مشک آئے اور مشک عباس مونے تے پائیے ٹورن لگے تا صدا ہے عباس جیڑی تیرے آسرے تے ٹوری آئی انہوں ملی وان بھلا ہوئی عباس جیڑی تیرے آسرے تے ٹوری آئی انہوں ملی وان عزت والے عباس خیمے کی ہے ہون سو سے ہر شہید لاندہ گئے بیبیاں نا چاہ کے وین کیتا ہے اور جلے اکبر لتا ہے وین کیتا نے واہ اکبر آ جلے لے قاسم لتا ہے وین کیتا نے واہ قاسم آ دلے پتہ لگ گئے جو عباس جھان گیا ہے عباس دا نام ہی میں چھایا انہیں دوئے ہاتھ سر تے رکھے نہیں آئے آدیان واحد آباد عباس خیمے چھائے اچھرنیا علی دیا دیا رو کے آدیان واہ غربتا واہ مصیبتا علی دی گادی دا ہاتھ پکڑے وکھری جاتے گر گئی بی بی آدھی ہے گادی آ میں ایک گل کرنی ہے گادی کوفے دا سارائی بابا علی آ بابے پچھیا میری دھی کت کھڑی ہے اور گادی زخمی بابے دے سامنے میں آئی آموں میں آکے بابا کے حکم میں بابے آکے آئی ذرا قرآن سنا اور گادی میں سورہ مریم دی تلاوت کی دیا ہے جلے چار آئے تو بڑی آئے میرے ہاتھ کمبر لگ پائے گادی میں چوپ کر گیا دلے میں کبدی چوپ کی دیئے بابا رو پیا میں آکے بابا کوئی غلطی ہوئی ہے فرمایا زینب تے غلطی نہ جوڑ نہیں میں آکے بابا وطرنا کیوں ہے بابے آکائی جیڑی پیو دے سامنے بیراوان دی موجودگی ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار خطبہ کی میں پڑھسی دل بابے گل کی تھی آئی میں آکھائی بابا کہلی جرات جیڑا میں نے دربار لے بندے او بابا میں کوئی بے وارث ہوں میرے 18 بھیرا میں بھیراواں تے مان کی تھا بابے آکائی دلے تائے مجھنے اول سارے مری ویسے عباس تو ٹریا وینے میں نے پاک لگ گئے میری چادر نہیں بچتی حوصلہ زندگی آنے عباس رخصت ہویا ہے
میدان والے پاسے آیا 4000 دا لشکر ہا ایڈا رو بھائی علی دی بچڑے دا او 4000 لشکر دریا خالی کر چھوڑا ہے غازی مشک پور کی تھی ہے دو جملے ہو مشک موقع تے پائی ہے غازی خیمہ تو ٹر رہا ہے جیڑی بجی ہوئی فوج آئی کٹھی ہو گئی ہے ایک ظالم زیدنا حکیم بن طفیل اس لوگ کے حملہ کیتا ہے غازی دا سچا بازو غلام ہویا سیدہ دے گھوڑا قدم ترکے چار میں پانی خیمے پہنچاونے ایک دوجہ کمین ہے زیدنا زید لکھ دے اس لوگ کی حملہ کیتا ہے غازی دا دوجہ بازو غلام ہویا ہے غازی آدھے میرے بازو نوے پانی خیمے پہنچا اوہ کے لفظ اللہ کرے میں پڑھ لیں اللہ میں ہمت دے وے ان حالت کے لیے بازو کپے ہوئے منہ چمشا کے گھوڑا بدائی آنے اور مل کمینے زمین تے گوڑی لائیے کمانے تیر پایاس تیر نو چھک دیتیس او تیر غازی دی مشا کچھ لگائے تیر دا لگنا ہاں پانی لوڑ گیا ہے غازی آتے گھوڑا قدم رو میں نے خیمے نہ لائے بنے میری امیدیں مک گیا میری آساں ترٹ گیا ایک ظالم جو اٹھا ہے جو شہباز دے پر کبھی گئے اس گرد سایا ہے گرد چاہ کے غازی دے سر جمار ہے اور سر دا پھٹنا آدھے مولا میں نو گرد لگی آئے میرا آخری سلام چھوڑ مولا میرا آخری سلام اے غازی دی حقل نائی کوئی قیامت آئی جیڑی علی دیا پترہ تے دیا دے دیگر تے آئی ہے حسین دے دوئے ہاتھ کمر تے آدھا ودے غازی میری کمر ترٹ گئی ہے علی دیا دیا خیمے وائن کی تھائے او غازی سادے مار بھوک گئے او عزت آلیا دو یاد کمر تھے حسین غازی تو ٹھر رہے ایک واری نہیں 5 واری بیٹھا ہے حسین غازی نو چاہویں ایک واری نہیں 5 واری بیٹھا ہے پہلے ایک واری باندھا ہے نہیں اچھا کے موڑا آندھا اور پہلی جاتے غازی دا ایک بازو چاہیاس دوجی جاتو دوجا بازو چاہیاس تریجی جاتو علم چاہیاس چوتھی جاتو مشک چاہیس پنجویں جاتے بیٹھے
آدھے غازی آنکھ کھول میں غریب ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر آدھے غازی میرے مان مک گئے آدھے غازی میرے آسرے ٹوٹ گئے غازی آدھے مولا میری آنکھیں تیر لگا ہویا ہے ایو تیر چھکتا میں تیرے چہرے دی زیارت کرنی ہے حسین تیر چھکیا ہے غازی بھی رات اٹھائے آدھے مولا آخری جملہ آدھے مولا میرے کو لازا بہوان سید آدھے غازی کی بوا میری مجبوری ہے غازی آدھے بھراتی موت تو وڈی کیڑی مجبوری ہے بھراتی موت تو وڈی کیڑی مجبوری ہے حسین آدھے غازی پہلے لاشا چاون ویندام تو خیمہ تو پارا دینا ہے میں مطمئن ہوتا ہے او غازی تو لہ گئے میریاں بہنا دے خیمے حقل لے او متا دشمن دی فوج میری زینب دے خیمے